بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ صبح سے لے کے اس وقت تک سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، نوحہ پڑھ رہے ہیں. لیکن میری نگاہ جب انجمن معین الہدیٰ کے بینر پہ پڑھی تو میں نے دیکھا لکھا تھا اسیران کربلا، جلوس اسیران کربلا. حضرات، آپ ماتمدار ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ جن کا ماتم کر رہے ہیں، یقیناً صبح سے لے کے اس وقت تک بہت ہی اچھے اور خوشگوار ماحول اور موسم میں ذکر کر رہے ہیں. لیکن آپ کو یاد بھی ہے کہ یہ کارواں، یہ اسیران اہل حرم جب کربلا سے چلے تھے تو کس عالم میں چلے تھے؟ جلتی ہوئی دھوپ تھی، بے کجاوا اونٹ تھے. ارباب ادا، میں کیسے بتاؤں آپ کو کیا حالات تھے. خیمے جل چکے تھے، بیبیاں جلی ہوئی قناتوں پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور سارا منظر دیکھ رہی تھیں. اشتہائے نجس دفن کیے جا رہے تھے. زینب اپنے بھیا کی لاش دیکھ رہی تھی. ارباب ادا، ایسے عالم میں ذرا علی کی شیر دل بیٹی کو دیکھیے. ارباب ادا، کیا ایثار ہے، کیا فداکاری ہے، کیا علم ہے، کیا بصیرت ہے، کیا شہامت ہے. ارباب ادا، کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد اس کارواں سالار کا نام ہے زینب اولیاء مقام. اللہ رے، وہ بی بی کی شہامت کے ساتھ یہ کارواں لے کے چل رہی تھی جن کا ہم اور آپ ماتم کر رہے ہیں. ارباب ادا، تو ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ارباب ادا، جب کربلا میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا دیکھا کہ اب سید سجاد کو بھی قتل کر دیا جائے گا، بھتیجے کو بچانے کے لیے نہیں، بھتیجے کو نہیں بچانے کے لیے بلکہ امام وقت کی حفاظت کے لیے آگے بڑھی. ارے یہ تو مریض ہے، کیا تم اسے بھی قتل کر دو گے؟ ارباب ادا، جب قتل گاہ سے گزارا جا رہا تھا تو سید سجاد کا چہرہ زرد ہو رہا تھا. اب یہ منظر دیکھ کے زینب تڑپ گئی. ارے میرا لال کہیں ایسا نہ ہو، ارے باپ کے لاشے کو دیکھ کے
अरबाब अदा एक जुमला कहा, आवाज देती है, ए मेरे लाल सैयद सज्जाद, अरे तुम तो मेरे नाना की निशानी हो, अरे मेरे बाबा की निशानी हो, मेरे भैया की निशानी हो, क्या तुम भी दार मुबारकत छोड़ दे दोगे? अरबाब अदा ये कहने के बाद बीवी ने अपने को नाके पे गिरा दिया, और गिराना था कि सैयद सज्जाद ने बस एक जुमला कहा, फूफी अम्मा आप ठीक कहती हैं, लेकिन आप देख रही हैं ये कुश्ता है, नजिस दफन किए जा रहे हैं, लेकिन हाय रे मेरा बाबा, अरे बेटा मौजूद है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, अजरकुम अल्लाह, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले बैत अतहार। अरबाब अदा काफिला ज़ैनब लेके चली हैं, बड़ी शहामत के साथ बीबी लेके चली हैं। हाँ अरबाब अदा कूफे की मंजिल आती है, कूफे में शहजादी आती हैं, इब्न ज़ियाद का दरबार आता है, वो लईन दखलत अला इब्न ज़ियाद। अरबाब अदा जब ज़ैनब उलिया मकाम इब्न ज़ियाद के दरबार में जाती हैं, वो मलून कुर्सी पे बैठा हुआ है, तख्त पे बैठा हुआ है, आवाज़ देता है, क्या कहता है? देखा कि अल्लाह ने आपको कैसे ज़लील किया, देखा कि अल्लाह ने आपको कैसे रुस्वा किया। अल्लाह रे, ऐसे आलम में कोई भी होता तो हवास खो देता, लेकिन बीबी ने एक मर्तबा अपने को संभाला, और संभालने के बाद कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह फज़्ज़लना बिन्नुबुव्वा, परवरदिगार का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नबूवत से सरफराज किया है, हमें तहारत से सरफराज किया है। और फिर भी एक मर्तबा आवाज़ देती हैं, कहती हैं यफ़ज़हुल फासिक व यग़ज़िबुल फाजिर व हुवा गैरुना अल्हम्दुलिल्लाह। बीबी फरमाती हैं क्या शहामत है, क्या जुर्रत है, क्या बयान है। अरबाब अदा इब्न ज़ियाद का दरबार है, जनाब ज़ैनब उलिया मकाम कह रही हैं रुस्वा फासिक होता है, झूठ जो है फाजिर को बोलता है, वाह गैरुना, और उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी बीबी ने दरबार इब्न ज़ियाद ने बता दिया तू फासिक है, तू फाजिर है, तू झूठ बोलता है, तू रुस्वा है, तू जलील है। अरबाब अदा सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब जनाब ज़ैनब उलिया मकाम को खिताब करके ये कहा कि देखा कि कैसे आपके जवानों को मारा गया, आपके भाई को मारा गया, तो अरबाब अदा बड़ी शहामत के साथ बीबी ने कहा, क्या कहा? रिजालुन क़द बरज़ू इला मज़ाजिहिम, वो मर्दाने इलाही थे जो मैदान जंग में गए और जामे शहादत को नोश किया। वो माराई तो इल्ला जमीला, मैंने जो कुछ देखा है वो सब कुछ देखा तो अच्छा देखा है, खूब देखा है। तुम्हें क्या मालूम राह खुदा में जान देना, तुम्हें क्या मालूम राह खुदा में दीन की बका के लिए, कुरान की बका के लिए, आयतों की बका के लिए कुर्बानी देना, इसका क्या मर्तबा है, तुम्हें क्या मालूम। उमाराई तो इल्ला जमीला। अरबाब अदा ये इब्न ज़ियाद का दरबार था, लेकिन बीबी ने न सिर्फ इब्न ज़ियाद के दरबार में बल्कि यजीद के दरबार में वो खुतबा दिया है, वो खुतबा दिया है, वो बयान दिया है कि अरबाब अदा चौथा इमाम कहता है जनाब ज़ैनब उलिया मकाम को खिताब करके, या अम्मा अंते आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, आप आलिम गैर मुअल्लिमा हैं। अरबाब अदा ऐसा खुतबा कि पूरा दरबार जो है सन्नाटे में आ गया। जैसे एक मर्तबा ज़ैनब की निगाह पड़ती है तो जनाब ज़ैनब फरमाती हैं तू मगरूर हो रहा है, तू ये चैन से बैठा हुआ है, हम आले मोहम्मद को असीर करके, हमारे कुनबे को कत्ल करके। अरबाब अदा ऐसे आलम में जहाँ कुरान को झुठलाया जा रहा था, जहाँ ये कहा जा रहा था, बीबी ने आवाज़ दी और कहा कि कैदक व सायक वो नासिफ जोदक, जो करना चाहता है कर ले, जो करना चाहता है कर ले, जो तदबीरें करना चाहता है तदबीरें कर ले, जितनी कोशिश करना चाहता है कोशिश कर ले। ला तमहु ज़िक्रना
ولا تمی تو وہی نا، تو ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتا ہے، اور تو جو ہے ہماری وحی کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اور ایسے عالم میں بی بی نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے، وہ آیت یہی تھی، آپ فرماتی ہیں گمان نہ کریں یہ کفار یہ مشرکین، یہ گمان نہ کرے کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم مہلت دیتے ہیں تاکہ اور معصیت کریں اور گناہ کریں، تاکہ پروردگار عالم ان کو اس کی عوض میں اور مزید سزا دے۔ ہاں ارباب ادا، یہ بی بی کا بیان، یہ قرآن کی آیت کی تلاوت بتا رہی تھی جو تو کہہ رہا تھا ما جاء وحی ولا خبر، نہ تو وحی آئی ہے نہ تو کوئی خبر آئی ہے، یہ بنی ہاشم کا کھیل ہے، یہ کھیل نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت بیان کر رہی ہے بی بی، اور اس کے منہ پہ بتا رہی ہیں تو جس قرآن کو جھٹلا رہا تھا وہ قرآن تمہیں پیشن گوئی کر رہا ہے کہ تیرا یہ تخت حکومت باقی رہنے والا نہیں ہے، اس کی بساط مٹنے والی ہے۔ ہاں ارباب ادا، لیکن ایک خاتون ہے، تمام تر شہامت اور بہادری، تمام تر ایثار کے ساتھ ساتھ، لیکن اتنا یاد رکھے کہ یہ وہ بہن ہے جو اپنے بھائی کو کربلا میں چھوڑ کے آئی ہے، اپنے عزیزوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ کے آئی ہے۔ ارباب ادا، روایت کہتی ہے، میرا چوتھا امام کہتا ہے ارے میری پھوپھی اماں بڑی شہامت اور بہادری کے ساتھ چلتی رہی ہیں، لیکن ارباب ادا جب شام کے بازار میں یہ کہا گیا قافلہ روکا جائے، قافلہ روکا جائے، دربار کی آئینہ بندی ہو رہی ہے، ارباب ادا تھوڑی دیر جب گزر گئی تو بی بی نے کہا، آواز دیتی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہمیں روکا گیا ہے، بتاؤ ذرا کیا بات ہے۔ ارباب ادا، علی کی بہادر بیٹی کربلا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی قافلے کو لیتے ہوئے، لیکن ارباب ادا ایک منزل پہ جب یہ کہا گیا آگے دربار یزید ہے، آگے دربار یزید ہے، آئینہ بندی ہو رہی ہے، لہذا یہ قافلہ روکا گیا ہے، پہلے تیار کر دیا جائے، سجا لیا جائے دربار، پھر آل محمد کو لے جایا جائے۔ بھئی یہی وہ جگہ تھی، بی بی کے چلتے ہوئے قدم رک گئے، بی بی بیٹھ گئی، اے رباب، اے ام کلثوم، یہ ظالم ہمیں بے کس سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے میرا بھائیا مارا گیا، میرا ماجایا قتل کر دیا گیا، لیکن زینب اتنی مجبور نہیں ہے۔ آؤ میں بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہنا۔ ارباب ادا، زینب نے جیسے ہی یہ کہا ایک نحیف سی آواز آئی، آواز یہ تھی پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں۔ ارے مرتبہ مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، سید سجاد ہتھ کڑیاں سنبھالے ہوئے، اے پھوپھی اماں، ارے بد دعا بعد میں کریے گا، پہلے ذرا بابا کے سر کو دیکھ لیجئے۔ اب جو نوکے نیزہ پہ دیکھا آنسو جاری تھے، یہ آنسو بہ کے بتا رہے تھے اے زینب، ارے اسی عالم میں دربار میں چلی جاؤ۔ لو ارباب ادا، زینب دربار میں تو آ گئی، لیکن دربار کیسا ہے، یزید جیسا شرابی تخت حکومت پر ہے، 700 کرسی نشین ہے، سامنے بھیا کا کٹا ہوا سر ہے۔ ارباب ادا، ایک مرتبہ یزید کو سامنے جب تعارف کرایا گیا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے۔ ارباب ادا جیسے سکینہ کا نام سنا تو ایک مرتبہ کہا میں نے سنا ہے یہ نام سکینہ، ہاں میں نے یہ بھی سنا ہے، ارے یہ اپنے بابا سے بڑی محبت کرتی ہے، اس کا بابا بھی بڑا چاہتا ہے، لیکن میں اس وقت سمجھوں گا جب یہ سر حسین بلند ہو، بچی آواز دے، ایک مرتبہ ننھے دامن اٹھائے، آواز دے، اے بابا، ارے بھرے دربار میں
محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کی کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار. ہر باب ادا ایک مرتبہ جب سید سجاد کا نام سنا تو کہا کہ انہیں کیسے زندہ رکھا گیا، انہیں قتل کیوں نہیں کر دیا جاتا ہے، جلاد کو بلایا جائے، انہیں قتل کیا جائے. وہ یہ سن رہا تھا زینب نے اپنے کو سید سجاد سے گھیر لیا، کہا اگر انہیں قتل کرنا ہے پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا. ارباب ادا شبر چلا، تازیانہ لہراتا ہوا فضا دوڑ کے آ گئی. ارے بی بی کے اوپر تازیانہ نہیں، اگر تازیانہ ہے تو پہلے مجھ پر. ارباب ادا مرتبہ فضا کی نگاہ، ارے جو دیکھا کیا دیکھا، ارے ساسو کرسی نشین ادھر حبش کے رہنے والے آواز دیتی ہے، اے حبش کے رہنے والوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے قوم و قبیلے کی ایک عورت پر ارے بھرے دربار میں تعزیانہ اٹھایا جائے. پر یہ سننا تھا. ایک مرتبہ وہ خادم آگے بڑھے ننگی تلواریں لے کے، اے عزیز ارے شبر کو روک لے، ان خون کی ندی بہ جائے گی. ارباب ادا یہی پہ زینب تڑپ گئی. کربلا کا رخ کیا، اے بھیا عباس، ارے فضا کے بچانے والے اتنے، ارے تمہاری یہ بہن، ارے کربلا سے کوفے سے شام، تازیہ لے پہ تازیانے. ارباب ادا زینب کو تسلی دینے والا کون، عجب نہیں مدینے کا رخ کیا ہو. اے اماں، ارے تھوڑی دیر کے لیے دربار میں گئی تھی، بڑا احساس ہوا تھا، ذرا آئیے اپنی لاڈلی زینب کے دل کو سہارا دیجئے. ساسو کرسی نشین، سامنے بھیا کا کٹا سر، یہ ملعون چوبے خیزران سے بدوی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین یا حسین. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں اسی آیت کے وسیلے سے آواز دینا چاہوں گا انجمن سفیر ناصر رضا کو کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ